Subscribe to Dr. Saima Shahid's YouTube channel and hit the bell icon. السلام علیکم۔ سوشل میڈیا پر ہونے والی غیر اخلاقی حرکات کے خلاف احتجاج اور ان کے خلاف جہاد کا اعلان ڈاکٹر عفان کیسر صاحب نے کیا تو بہت سارے لوگ ان کے ساتھ اس مہم میں شامل ہو گئے۔ یہ یقیناً ایک خوشائن بات ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہم سب کو ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ ہمیں جب بھی شر کی کسی طاقت کو چیلنج کرنا ہے تو جہاد کا طریقہ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اخذ کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دور جاہلیت میں نبوت عطا کی گئی تھی وہ اخلاقی طور پہ زوال کا شکار گناہوں سے بھرا معاشرہ اس وقت ناقابل اصلاح دکھائی دیتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور میرے نبی کی محنت اور قربانیوں سے اللہ تعالیٰ نے اسی معاشرے کو نہایت پاکیزہ اور اعلیٰ اخلاقی اقدار پر قائم معاشرہ بنا کر رہتی دنیا تک ایک مثال بنا دیا۔ آج ہم اپنی نئی نسل کے لیے پریشان ہیں اور انہیں تباہی سے بچانا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلا اصول ہے کہ ہم کسی بھی غلطی کی اصلاح کے لیے پہلا قدم جو اٹھائیں وہ اپنی ذات سے شروع ہو۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی غلطیوں کو غلطی تسلیم کرنا ہوگا، کیونکہ غلطی کی اصلاح کے لیے پہلا قدم تو یہی ہے۔ اس کے بعد ہم کو نہایت غور سے دیکھنا ہوگا کہ اس غلطی کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی، یعنی غلطی کی جڑ کہاں ہے، تاکہ ہم اس کو مکمل طور پر ختم کر سکیں۔ پھر اس کے بعد نہایت فراخ دلی سے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس غلطی کو بڑھانے میں یا شروع کرنے میں ہم نے کہاں کہاں حصہ ڈالا ہے، اور سدھارنے کا عمل اپنی ذات سے شروع کریں۔ اس دنیا میں ہونے والی غلطیاں تسلیم کر لی جائیں، ہمیں اپنی کوتاہیاں اور پچھتاووں کا اندازہ ہو جائے اور ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، تو اس دنیا کے پچھتاوے کے یہ آنسو اس دنیا میں ہمارے دلوں میں لگی ہوئی آگ اور آخرت میں جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے یہ آنسو کافی ہو جاتے ہیں۔ اور اپنے رب سے معافی مانگنے کے بعد جب ہم مدد طلب کرتے ہیں کہ اب اپنی غلطی کو سدھارنے کے لیے کوشش کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اس کے برعکس آج ہمیں کچھ عجیب و غریب قسم کے رد عمل دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ ہم اپنے علاوہ ہر شخص کی غلطیوں کو نوٹ کرتے ہیں اور مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ کبھی ہم تعلیمی اداروں کو دوش دیتے ہیں اور کبھی سیاسی غیر یقینی کیفیت کو، کبھی شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو چیخ چیخ کر ذمہ دار ٹھہرا رہا ہوتا ہے، کبھی سوسائٹی میں پھیلے مختلف بے دینی کے رجحانات ہمیں تنگ کرتے ہیں، کبھی ٹی وی، موبائل اور کمپیوٹر جو ہم نے خود لا کر اپنے بچوں کے ہاتھوں میں تھمائے تھے، ہمیں لگتا ہے وہی اس سب کے ذمہ دار ہیں۔ اس دنیا میں چیز چلا کر بحث مباحثہ کر کے ہو سکتا ہے ہم اپنے آپ کو بے قصور ثابت کر لیں، لیکن آخرت کی جواب دہی سے تو بہرحال ہم نہیں چھوٹ سکتے۔ آخرکار اللہ کے حضور پیش ہو کر ہمیں اس چیز کا حساب تو دینا ہی ہوگا کہ اس معاشرے کی اخلاقی پستی، اخلاقی زوال، دین سے دوری، رشتوں، جذبوں کی پامالی، بے حیائی، آوارگی کی وجہ کیا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت معذرت کے ساتھ کہ ماں باپ کی حیثیت سے ہمارے رویے خاصے غیر ذمہ دارانہ رہے ہیں۔ بحیثیت ذمہ دار والدین، مسلمان کو ہمیشہ اپنی نسل کی فکر ہونی چاہیے اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شر کی قوتیں جب بھی اس کے خلاف کوئی سازش تیار کریں گی تو اس میں سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ اس کی زندگی میں کامیابی کا مفہوم بدل دیا جائے گا، جیسا کہ آج ہمارے ساتھ ہوا۔ آج زندگی میں کامیابی کا مفہوم ہے ترقی کرنا، اور اس ترقی کا مفہوم و معنی بھی خود سے بنایا گیا ہے جو دو چیزوں پہ مشتمل ہے۔ نمبر 1 مادیت پرستی، نمبر 2 آزادی۔ مادیت پرستی یعنی اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے نت نئی ایجادات کرنا، پہلے ضروریات، پھر سہولیات اور پھر تعیشیات کی دوڑ میں بھاگتے چلے جانا جب تک کہ ہانپ کر ختم نہ ہو جائیں۔ دوسری چیز آزادی، جس کی کوئی حدود نہیں ہے، ہر شے سے آزادی، ہر وہ چیز جو آپ کے نفس پر بوجھ بنے، چاہے وہ کوئی بہت خوبصورت رشتے ہیں یا دین ہے
یا اعلیٰ اخلاقی اقدار ہیں، اگر آپ کے نفس پر بوجھ بنتا ہے تو اس کو اٹھا کر دور پھینک دیجیے۔ یعنی آج کے دور کے حساب سے کامیاب وہ ہے جو آج مادیت پرستی کی دوڑ میں سب سے آگے نکلا، اپنی ذات کے لیے سہولیات، تعیشیات اکٹھا کرتا اور کامیاب وہ قرار پایا جس نے اپنی ذات سے وابستہ تمام بوجھ جو اٹھا کر دور پھینک دیے۔ یہ سب سوال آؤٹ آف فیشن ہیں کہ ہماری پرائرٹی کی لسٹ میں، ترجیحات کی لسٹ میں اللہ تعالیٰ کا تصور، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی عظمت اور دین کی قدریں کس مقام پر ہیں۔ ایسی ترقی اور دین سے دوری کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے ایسا ہی معاشرہ تشکیل پائے گا، پھر ہمیں حیرانی نہیں ہونی چاہیے۔ معلوم نہیں یہ شعر یہاں کے لیے موضوع ہے بھی کہ نہیں، لیکن کیوں میرے ذہن میں بار بار یہی آ رہا ہے۔ یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائیں، آمین ثم آمین۔